الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل کے سبق میں آپ کے سامنے مبنی کی جو اقسام تھی ان کی تفصیلات آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ کل بتایا گیا کہ مبنی الاصل اور مشابہ مبنی الاصل کے بارے میں۔ آج جو وہ 8 قسمیں تھیں، اس میں غیر متمکن جو مبنی تھی، مشابہ مبنی، ان کے پہلے اجمالاً ذکر کر دیا تھا، اب ان کی یہاں پر تفصیلاً ذکر کر رہے ہیں ہر ایک کے بارے میں۔ سب سے پہلے انہوں نے ضمیر کو شروع کریں گے اور ضمیر کو جو ہے سارے مبنیات پر مقدم کریں گے، کیونکہ ضمیر جو ہے وہ سارے جتنے بھی معرفہ ہیں ان میں سب سے کیا ہوتی ہے؟ عارف المعارف ہوتی ہے، یا اس وجہ سے اس کو مقدم کرتے ہیں یہاں پر کہ دوسروں کے بارے میں جو ہے نزاع بھی ہے، اختلاف بھی ہے دوسرے جو ہے نحویوں کا، لیکن اس کے بارے میں کسی کا جو ہے اختلاف نہیں ہے۔ یا یہ کہ اس کو اس لیے مقدم کرتے ہیں کہ اس کے جو مبنی ہونے کی جو علت ہے کہ یہ حرف کے مشابہ ہے، ضمیر حرف کے مشابہت ہے۔ جس طرح سے حرف جو ہوتا ہے وہ دلالت کرنے میں محتاج ہوتا ہے، لیکن صرف وہ یہ ہوتا ہے کہ حرف جو ہوتا ہے دلالت کرنے میں محتاج ہوتا ہے۔ اب یہ کہ یہاں ضمیر جو غائب ہوتی ہے وہ محتاج ہوتی ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہ کوئی مرجع ذکر کیا جائے۔ اچھا، مرجع کیا ہوتا ہے؟ غائب کے لیے مرجع کا ہونا کوئی ذکر ضروری ہے۔ کوئی ضمیر غائب کی ہم لا رہے ہیں تو اس سے پہلے کوئی نہ کوئی اس کا نام ذکر کیا گیا ہو، اس کا علم ذکر کیا گیا ہو۔ مرجع وہ اسم ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں گے کہ مرجع کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم کہلاتا ہے جس کی طرف ضمیر لوٹتی ہے، جس کی طرف ضمیر لوٹتی ہے، اور یا وہ مقام جہاں ضمیر غائب لوٹتی ہے۔ تو اب یہاں پر یہ شروع کر رہے ہیں، جیسے کہ مثال آپ کے سامنے پیش کریں گے، ضرب زید غلامہ، ضرب یہ۔ اب دیکھیں یہاں پر جو ضمیر ہے اس کا مرجع کون ہے؟ زید ہے۔ تو ضمیر غائب کا مرجع ایک اسم ہوتا ہے جس کی طرف کیا لوٹتی ہے؟ ضمیر لوٹتی ہے۔ اب یہاں پر جب انہوں نے شروع کریں گے تو ایک چیز تو یہ ذکر کریں گے، سب سے پہلے ضمیروں کو جب بیان کریں گے تو ضمیروں میں یہ متکلم سے شروع کریں گے۔ عام طور پر آپ نے نحو کے اندر جو صرف کے اندر پڑھا ہوگا کہ وہ جو ہیں غائب سے شروع کرتے ہیں، اور نحوی جو ہیں وہ شروع کرتے ہیں متکلم سے شروع کرتے ہیں، تو لہذا یہ ضربتو سے شروع کریں گے اور وہ جو ہیں ضربہ سے شروع کرتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ آگے چلائیں گے۔ چلیں پہلے ترجمہ کریں۔ المضمر اسم وضع لیدل علی متکلم او مخاطب او غائب۔ ضمیر وہ اسم ہے جو وضع کیا گیا ہو اس لیے لیدل، تاکہ وہ دلالت کرے متکلم پر، او مخاطب یا مخاطب پر دلالت کرے، او غائب یا غائب پر دلالت کرے۔ متکلم پر دلالت کرے جیسے انا، اور مخاطب پر انتا، اور غائب پر ہوا۔ اب کہہ رہے ہیں تقدم ذکرہ لفظا او معنی، یعنی جس ضمیر کا ذکر کیا ہو چکا ہو؟ پہلے ہو چکا ہو، لفظاً ہو چکا ہو، یا معنی یا حکماً۔ جس ضمیر کا ذکر پہلے ہو چکا ہو لفظاً یا معنی یا حکماً۔ لفظاً تو آپ کو بتا ہی دیا کہ ضمیر غائب میں جس کا ذکر لفظاً ہو جائے تو اس کا مرجع پہلے موجود ہوتا ہے جس کی ضمیر اس کی طرف لوٹتی ہے۔ اب لفظاً ہوگا تو اب یہ لفظاً ہونے میں یہ عام ہے، چاہے وہ تحقیقاً ہو یا تقدیراً ہو۔ تحقیقاً میں آپ دیکھیں کہ اس کا جو ہے یہ مقدور ظاہر دکھ رہا آپ کو، صحیح ہے نہیں؟ یا تقدیراً ہو، جیسے مثلا ہم یہاں کر دیں، اس کو یہاں کر دیں، اس کو یہاں کر دیں، تو تقدیراً مقدر مانا جائے گا، کیونکہ فاعل جو ہوتا ہے وہ رتبے کے اعتبار سے مقدم ہی ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ لفظ کے اعتبار سے مؤخر ہو جائے گا، لیکن کیا ہوگا؟ مرتبے کے اعتبار سے مقدم ہی ہوگا، تو اس کو کہیں گے تقدیراً۔ تو اب کہتے ہیں ضرب غلامہ زید، تو اس کو بولیں گے کیا کہیں گے؟ تقدیراً۔
اضمار قبل ذکر لفظاً و رتبتاً ہو تب دونوں جو ہوتا ہے وہ ناجائز ہو کرتا ہے، اگر ایک ہی صورت ہو تو پھر وہ ناجائز نہیں ہوا کرتا ہے. ہاں تو اب یہاں پر دو صورت کیا ہو گیا، لفظاً ہو، لفظاً یہ عام ہے چاہے اس کا ذکر حقیقتاً ہو یا تقدیراً ہو. اب یہاں پر کہا مانن، یا اس کا ذکر جو ہو ضمیر کا ذکر ہو چکا ہو، مانن ہو چکا ہو. مانن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ضمیر کا جو معنی ہے وہ ذکر ہو چکا ہو اس طور پر کہ وہ ضمیر کے معنی کو متضمن ہو. جیسے مثال کے طور پر آپ کے سامنے ہے اعدلوا واقرب للتقوی. اب یہ جو ضمیر ہے اس سے مراد جو عدل مراد ہے. یہ مانن کہیں گے کہ یہاں پر جو ہے کہ یہاں ضمیر کا مرجع وہ عدل ہے جو اعدلوا کے اندر پایا جا رہا ہے، تو یہاں پر کہیں گے اس ضمیر کا مرجع جو کیا ہے عدل مراد ہے، تو اس کو کہیں گے مانن. لیکن کہا ہے کہ اعدلوا کو متضمن ہے، یا اس پر جو ہے وہ سیاق کلام دلالت کرتا ہو پہلے سے ضمیر کا، جیسے کہ وصیت کے باب میں آیا وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، اور اس کے ابوین کے لیے ان میں سے ہر ایک کے لیے منہما سدس، چھٹا حصہ دیا جائے، سدس حصہ دیا جائے مال میراث میں سے. یہاں سیاق کلام جو ہے دلالت کر رہا ہے یہ وصیت اور میراث کا ذکر چل رہا ہے، میراث میں جو تقسیم کاری کا، تو یہاں پر اس سے مراد کون ہے؟ میت مراد ہے، اس کے والدین کو جو گزر رہا ہے. تو اس پر جو ہے سیاق کلام دلالت کرتا ہو کہ یہاں پر ضمیر کا مرجع کون ہے؟ ہاں جو کیا ہے سیاق کلام، کلام کا جو پیراگراف ہے، کلام کا جو سیاق چل رہا ہے جو وہاں پر وہ دلالت کرے کہ یہاں پر مانن اس کا ذکر ہے. ضمیر اسی کی طرف لوٹ رہی ہے کہ جو ذہن میں ہمارے موجود ہے قصہ. اب اگرچہ اس کی صراحت نہ کی جائے، ایک یہ ہو گئی یا تو لفظاً ذکر ہو چکا ہو، یا مانن ہو چکا ہو، یا حکمن ہو چکا ہو. حکمن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شے جو ہے مبہم ذکر کی جائے اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے اس کی تفسیر کر دی جائے. ایسا کرنا کیوں ہوتا ہے کہ مفسر میں جب ہم تفسیر کریں گے تو وہ عظمت شان کو بیان کرے گی اس کی، اور وہ ما قبل کی طرف لوٹنے والی ہوگی. تو اس کو کہتے ہیں کہ حکمن ذکر کرنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ضمیر لوٹے اس کی طرف جو ہمارے ذہن میں حاضر ہے. قل هو اللہ احد. اب یہاں پر دیکھیں پہلے اجمالاً ذکر کیا گیا اور اس سے مراد یہ اللہ بعد میں آیا. تو اس جو ضمیروں کو ہم بولتے ہیں، دیکھیں پہلے اس کا جو ہے اجمالاً کسی شے کو مبہم ذکر کیا، آپ فرما دو وہ اجمال ہو گیا، وہ کون اجمال ہو گیا، پھر اس کی تفسیر دی گئی ثانیہ مرتبہ اللہ، تو اس کو کہیں گے حکمن. یہ بنتی ہیں جو ضمیریں ہوتی ہیں ان کو بولتے ہیں ضمیر شان یا ضمیر قصہ. ضمیر کے لیے مؤنث کے لیے بولتے ہیں ضمیر قصہ، اور مذکر کے لیے جب استعمال ہوتی ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں ضمیر شان بولتے ہیں. پڑھے نا؟ ہاں کہ مانن جو ہے یہ ہو گیا نا ضمیر ہے کہ کسی چیز کا اجمالاً ذکر کیا جائے اور پھر اس کی تفصیل کی جائے. تو اب ایسی صورت میں وہ تو ضمیر شان ہوگی یا قصہ ہوگی، اس لیے کہ کسی شے کا ابہام ذکر ہوتا ہے پہلے پھر اس کی تفسیر کی جاتی ہے. تو ایسی صورت میں جو مفسر کے اندر یہ عظمت شان پر دلالت کرنے والا ہوتا ہے اور ما قبل کی طرف جو پیچھے بیان کیا گیا اس کو اور پختہ کر دیتا ہے. اسی طرح جیسے نعما رجلن، نعما کے اندر کیا ہی اچھا ہے وہ رجل ہوتا ہے. اجمالاً کا ذکر مطلب یہ کہ اب یہاں پر آپ کے ذہن میں جو ہوگا پورے طور پر اس کی وضاحت نہیں ہے کون ہو سکتا ہے وہ، آپ تجسس کا شکار رہیں گے، آپ کون ہے کون ہے. آپ کو جیسے کبھی واقعہ کوئی بیان کرتے ہیں، نام نہیں ذکر کر رہے، وہ کون ایسے وہ انہوں نے یہ کیا وہ کیا وہ کیا، جانتے ہیں وہ کون ہے، وہ یہ ہیں. یہ پہلے اجمالاً تجسس شوق دلا دیں کسی کی طرف
اور پھر اس کے بعد نام آئے تو جو چیز شوق اور کے بعد حاصل ہوتی ہے وہ کچھ اور ہی زیادہ عظیم ہوتی ہے. صحیح ہے نہیں؟ تو اس کو بولیں گے ضمیر شان یا ضمیر قصہ. مؤنث کے لیے قصہ بولیں گے اور مذکر کے لیے ضمیر شان. یہ ہو گیا جس کا ذکر کر دیا گیا ہو لفظاً یا معنن یا حکماً. وَهُوَ عَلَىٰ قِسْمَيْنِ. اور کتنی قسمیں اس کی؟ دو قسمیں ہیں. کون سی؟ ضمیر کی صرف انہوں نے منحصر کیا دو قسموں میں. یا تو وہ تلفظ میں کسی کلمے کی دوسرے کی محتاج ہوگی یا محتاج نہیں ہوگی. تو محتاج ہوگی تلفظ میں کسی ملانے کی یا ملانے کی محتاج نہیں ہوگی. اگر کسی دوسرے کے ساتھ اس کو ملایا جاتا ہو تو متصل کہلائے گی، اور تلفظ میں وہ کسی دوسرے کے ساتھ نہ ملایا جاتا ہو تو اس کو کہیں گے منفصل. صحیح ہے نہیں؟ اب یہ تین اس کی بن جاتی ہیں. کیا بن جاتی ہیں؟ وَهُوَ مَا لَا يُسْتَعْمَلُ وَحْدَهُ. ضمیر متصل جو ہوگی وہ تنہا استعمال نہ کی جاتی ہو، یعنی کسی نہ کسی کے ساتھ مل کر کے وہ استعمال ہوتی ہو. تو اب کہتے ہیں کہ وَهُوَ مَا لَا يُسْتَعْمَلُ وَحْدَهُ، جس کو تنہا استعمال نہ کیا جاتا ہو. اما مرفوعٌ، یا تو وہ کیا ہوگی؟ مرفوع ہوگی. اب یہاں مرفوع کہا ضمیر مرفوع متصل. اب پھر یہ ہے کہ پھر ثانی پھر منصوب ہی یا مجرور ایسی آئے گا. مرفوع کہا یا منصوب ہوگی یا مجرور ہوگی. اما مرفوع یعنی وہ تو تنہا استعمال نہ کی جاتی ہو. اما مرفوع یا تو وہ مرفوع ہوگی، جیسے ضربتو سے الی ضربنا، ضربتو سے ضربنا تک. یہاں دیکھیں آپ کے سامنے ضربتو ضمیر متکلم کو ذکر کیا گیا اور پھر لاسٹ میں کیا ہے؟ ضمیر غائب کو لائے گئے. اور اسی طرح یہاں پر کیا ہے؟ مصنف نے جو ہے مخالفت کی ہے کس کی؟ صرفیوں کی. حالانکہ صرفی کیا کرتے ہیں؟ وہ فعل غائب سے شروع کرتے ہیں، ضربہ سے شروع کرتے ہیں، اور یہ متکلم سے شروع کر رہے ہیں. تو انہوں نے متکلم سے شروع کیا، پھر حالانکہ لایا کیا جاتا ہے ابتدا کیے متکلم سے، پھر مخاطب سے، پھر غائب سے شروع کی انہوں نے. تو حالانکہ جو ہے صرفی جو بحث کرتے ہیں وہ صیغے سے بحث کرتے ہیں، اور غائب کا صیغہ ان کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے؟ اصل ہوتا ہے. غائب کا صیغہ کیا ہوتا ہے؟ اصل ہوتا ہے. کیوں اصل ہوتا ہے؟ کیونکہ غائب کا جو صیغہ ہوتا ہے وہ کسی زوائد سے خالی ہوتا ہے. ضربہ کوئی چیز میں زائد نہیں، لیکن اب ضربتو کہہ دیا، یہ بڑھ گیا نا، بڑھ گئی. تو اس لیے وہ جو ہے صرفی فعل سے غائب سے بحث کرتے ہیں، کیونکہ وہ زوائد ساتھ سے کیا ہوتا ہے؟ خالی ہوتا ہے. اور نحوی جو ہیں وہ ضمیر سے بحث کرتے ہیں، اور ضمیروں میں جو سب سے اصل ہوتی ہے وہ متکلم کی ضمیر ہوتی ہے. تو فرق کیا ہے دونوں کا؟ فعل سے بحث کرنا اور ان کا ضمیروں سے بحث کرنا. وہاں فعل سے بحث کرتے ہیں تو فعلوں میں جو ہے وہ زوائد سے خالی ہونے کے اعتبار سے کون ہے؟ غائب کا صیغہ ہے، اس لیے وہ غائب سے بحث کرتے ہیں. اور جو یہ ضمیروں سے بحث کرتے ہیں، اور ضمیروں میں اصل جو ہوتی ہے وہ متکلم کی ضمیر ہوتی ہے، مخاطب اور غائب کی طرف نظر کرتے ہوئے. صحیح ہے نہیں؟ مرفوع ہو گئے جیسے ضربتو سے الی ضربنا، یعنی ضربتو سے آپ گردان کر دیں کہاں تک؟ ضربنا تک. ضربتو ضربنا، ضربتا ضربتما، ضربتم ضربتی، ضربتما ضربتنا، ضربتو ضربنا. او منصوب، یا کیا ہوگی؟ منصوب ہوگی. اب یہاں جو متصل آ رہی ہے، صرف متصل جو تنہا استعمال نہ کی جا سکتی ہو، تو اب منصوب مرفوع بھی ایسی ہوگی تنہا استعمال نہ کی جا سکتی ہو، اور منصوب بھی ایسی ہوگی تنہا استعمال نہ کی جاتی ہو، اور مجرور میں تو صرف ایک ہی ہے جو تنہا استعمال کی نہیں جا سکتی. تو اب اس اعتبار سے یا تو منصوب ہوگی، جیسے ضربنی سے ضربنی الی ضربہن، ضربنی اس نے مجھے مارا. کس کی؟ ہاں، ضربنی، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتے، ضربتما، ضربکا. اس طرح لائیں گے. ضربنی، ضربنا، ضربکا، ضربکما، ضربکم، ضربکی، ضربکما، ضربکن، ضربہو، ضربہما، ضربہم، ضربہا، ضربہما، ضربہن. اس طرح سے استعمال کریں گے اس کو. یہ نیچے لکھے ہوئے آپ کے حاشیے میں، ضربنی، ضربنا، ضربکا. تو ضربنی الی ضربہن، صحیح ہے نہیں؟ وَإِنَّنِي إِلَىٰ إِنَّهُنَّ، کیا استعمال کیا کہ یہ ضمیر منصوب جو ہے فعل کے ساتھ بھی استعمال ہوتی ہے اور حرف کے ساتھ بھی استعمال ہوتی ہے، اس لیے دونوں پیش کی انہوں نے. اِنَّا، یہ ضمیر کس کے ساتھ استعمال ہوئی؟ حرف کے ساتھ ہوئی.
اب اننی، اننا، انکا، انکما، انکم، انکی، انکما، انکننا، انہو، انہما، انہم، انہا، انہما، انہم. او مجرور، یا ضمیر کون سی ہوگی؟ مجرور ہوگی. اور مجرور میں جب ہوگی یہ تو پھر دونوں کے ساتھ، اسم کے ساتھ بھی آ سکتی ہے اور حرف کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتی ہے. لہذا اسم کے ساتھ استعمال ہو یا حرف کے ساتھ ہو، اسم کے ساتھ استعمال ہونے کی غلامی، غلامی اب استعمال کریں گے. غلامی، غلامنا، غلامکا، غلامکما، غلامکم، غلامکی، غلامکما، غلامکننا، غلامہ، غلامہما، غلامہم، غلامہا، غلامہما، غلامہنا. یا جو ہوگی مجرور ہوگی لی، لنا، لکا، لکما، لکم، لکی، لکما، لکنہ، لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہنہ. چلیں پھر ٹائم ہو گیا، انشاءاللہ کل پڑھائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.